اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک مخصوص واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اجمیر میں رہنے والا ایک ہندو پنڈت ہر روز دودھ لے کر اپنے دیوتاؤں کے پاس جاتا تھا اور سارا دودھ چڑھاوے کے طور پر بڑے بت کی قدموں میں انڈے لاتا۔ ایک دن اس ہندو پنڈت کی بیٹی پوچھتی ہے، بابا آپ ہر روز دودھ لے کر کہاں جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے، بیٹی میں دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھانے جاتا ہوں۔ بیٹی پوچھتی ہے، بابا کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ پنڈت کہتا ہے، نہیں بیٹی، دیوتا دودھ نہیں پیتے، میں بس ان کے چرنوں میں چڑھانے جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا جان جب وہ دودھ پیتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں لے کر جاتے ہیں؟ پنڈت کہتا ہے، بیٹی ایسی باتیں نہیں کرتے، بس اتنا سمجھ لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ ایسے میں بیٹی نے کہا، بابا کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت انہیں پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا، ایسی باتیں نہیں کرتے، مگر بیٹی کے بار بار ضد کرنے پر پنڈت نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ۔ لڑکی اگلے دن دودھ کا پیالہ لے کر مندر جاتی ہے اور مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے جا کر کہتی ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ دودھ پی لے۔ بت تو آخر بت ہے، وہ کہاں ہلنے والا تھا۔ پھر لڑکی غصے سے بولی، اگر تو خدا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ لے اور پی جا۔ وہ بار بار ضد کرتی ہے پر آخرکار کچھ نہیں ہوتا اور لڑکی غصے سے بت کے چرنوں میں اپنا سر مار دیتی ہے۔ وہ لڑکی بار بار کہتی ہے، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی جاؤ، ورنہ میں گھر نہیں جاؤں گی اور یہی اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا خبر تھی کہ بت حرکت نہیں کرتے۔ وہ بیچاری روتی چلاتی اور بس یہی الفاظ دہرائے جاتے۔ لڑکی کی خوش قسمتی کہ اس وقت حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی گلی سے ہوتا ہے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر جاتے ہیں اور اس روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی میں اپنے خدا کو کب سے کہہ رہی ہوں کہ دودھ پی لوں تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں اور سب کو بتا سکوں کہ ہمارا خدا سنتا، کھاتا، پیتا اور دیکھتا بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا بت حرکت نہیں کرتے، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، بابا جی میں تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر ہی جاؤں گی، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب لڑکی کے اندر یہ جنون دیکھتے ہیں تو بت کے پاس جا کر اس کا کان پکڑ کر کہتے ہیں، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں اس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ بس آپ کا ہاتھ لگتے ہی بت حرکت میں آ جاتا ہے اور ہاتھ میں پیالہ اٹھا کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکی حیران ہو جاتی ہے اور خوشی سے کہتی ہے کہ میری قسم تو پوری ہو گئی اور اب میں گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب واپس اپنے گھر جاتی ہے تو گاؤں والے اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور پنڈت سے کہتے ہیں، اے پنڈت تیری بیٹی نے آج تیری عزت مٹی میں ملا دی، اس کے سر اور کپڑے پر خون لگا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے تیری لڑکی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے تیری ایسی حالت کی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالی، میں تو اپنے خدا کو دودھ پلانے مندر گئی تھی۔ گاؤں والے کہتے ہیں، پنڈت تیری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کل ہم مندر جاتے ہیں دودھ لے کر۔ اگلے دن سب گاؤں والے مندر کی طرف چل پڑے۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ساتھ جانے لگے۔ لڑکی بت سے کہتی ہے، اے خدا دودھ پی لے، ایک بار نہیں بار بار کہتی ہے، لیکن بت بالکل حرکت نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے کہتے ہیں، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے، اب اور پاگلوں والی حرکت نہ کر اور سن، دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ مگر لڑکی کہتی ہے، اے خدا تجھے میری عزت کی قسم ہے، دودھ پی لے۔ پر بت
کوئی حرکت نہیں کرتا۔ پھر لڑکی کہتی ہے، دیوتا تو دودھ پیتا ہے یا میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں؟ بس اتنا سنتے ہی بت پیالہ اٹھاتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے بہت حیران ہو جاتے ہیں اور لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ کون سے بزرگ ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی کہتی ہے، میں اس بزرگ کا نام اور پتہ تو نہیں جانتی، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ اس راستے کی طرف گئے تھے۔ اب سب گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی، دیکھو گاؤں والو، یہی ہے وہ بزرگ جن کا نام سنتے ہی بت نے دودھ پینا شروع کیا۔ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور پوچھتے ہیں، بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر بھی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے بت نے دودھ پینا شروع کیا تھا، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگوں نے پوچھا، بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے اور وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا مذہب اسلام ہے اور میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ لڑکی کا باپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگے، آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے؟ اس کے بعد سب گاؤں کے لوگ آپ کے قدموں میں گرنے لگے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزرے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس قدر ریاضت اور مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہیں رکھتے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے آگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، ہم اس لیے آگ کو پوجتے ہیں تاکہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو تو ذرا اس میں ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا، آگ کا تو کام ہی ہے جلانا، اگر ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پوجا سے آگ نہیں جلائے گی، تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو ہم تو اللہ کے پوجنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہے، ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک جوتی آگ میں رہی، لیکن آگ کا ذرہ برابر بھی جوتی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب لوگ وہاں موجود مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، میرا نام ہے عائشہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسلامی کہانیاں ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔